أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. صاد، نصیحت والے قرآن کی قسم. بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ غرور اور اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. یہ سورہ صاد ہے اور مکی صورت ہے. اس میں 5 رکوعات اور 88 آیتیں ہیں. مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی توحید اور دین کی دعوت اور اس کے غلبے کی بشارت اور کافروں کی غلط بیانی اور غلط روش اور دین کے خلاف کی جانے والی کوششوں اور چالوں کا تذکرہ ہے. آغاز قسم سے کیا جا رہا ہے کہ نصیحت والے قرآن کی قسم. قرآن نصیحت کے ساتھ اتارا گیا ہے. ھذا ذکر مبارک انزلنا، یہ ذکر ہے، مبارک کتاب ہے، نصیحت نامہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے تمام بندوں اور بندیوں کے لیے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، آپ کے لیے بھی اور آپ کے یہ قوم کے لیے بھی نصیحت نامہ ہے. قرآن پاک کا ایک نام ذکر ہے اس لیے کہ یہ نصیحت اور عبرت کی باتیں سنانے والی کتاب ہے اور یہ یاد دلاتی ہے کہ پچھلی قومیں اور امتیں کن راستوں پر چلیں اور ان پر ان کی غلط روش کی وجہ سے کیا مصیبتیں آئیں. قرآن یاد دلانے والی کتاب ہے کہ اچھے اور بھلے طریقے کو اپنانے کا بہترین صلہ کیا ملا کرتا ہے. قرآن پاک کی قسم کھائی گئی اور اس کے بعد مکہ کے مشرکوں کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ وہ اختلاف میں، ضد میں، ہٹ دھرمی میں اور مقابلے اور غرور میں پڑے ہوئے ہیں. بجائے اس کے کہ حق بات کو قبول کریں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور آپ کی دعوت کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں. ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ رکاوٹ ڈالنے اور جھٹلانے کا انجام اچھا نہیں ہوتا.
پہلے بھی بہت سی قومیں تھیں اور انہوں نے تکذیب کا، جھٹلانے کا راستہ اپنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ كما اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، پھر وہ پکارنے لگے اور خلاصی کا، نجات کا، چھٹکارا پانے کا وقت نہ رہا۔ یعنی جب پچھلی عذاب پانے والی قوموں کی گرفت ہوئی اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اتری تو وہ چیخنے چلانے لگے اور پکارنے لگے اور نجات کی دہائیاں دینے لگے، لیکن اب چھٹکارے کا وقت باقی نہیں رہا تھا۔ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور انہوں نے حیرت کی کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور کافروں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ یہ جھوٹا جادوگر انسان ہے۔ یہ اس شخصیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جن سے زیادہ صدق و صفا والا انسان کائنات میں پیدا نہیں ہوا، اور یہ ان کو کہا جا رہا ہے جن کی زبان میں ایسی تاثیر تھی جو دلوں کو موہ لیا کرتی تھی۔ مشرکین یہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے غلط پروپیگنڈا کریں۔ یہ جو آج دنیا نے طریقہ اپنایا ہے کہ بدنام کیا جائے کسی جماعت کو، کسی فرد کو، کسی مذہب کو، کسی خاص تہذیب کو، اور اس کے لیے پروپیگنڈے کا راستہ اختیار کیا جائے، میڈیا کی طاقت استعمال کی جائے، اس کے لیے اس دعوت یا اس فرد کے مزاج و انداز کو بالکل غلط سمت دے دی جائے تاکہ اس کی معقول باتوں پر بھی کوئی توجہ نہ دے۔ یہ آج کا طریقہ نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے بھی یہی طریقہ اپنایا تھا کہ دنیا کے سب سے زیادہ سچے انسان کو، جن کو وہ خود کہتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے، جب انہوں نے اللہ کے نام کی دعوت پیش کی اور توحید کا پیغام سنایا تو انہی کو کہنے لگے کہ یہ جھوٹے ہیں اور جادوگر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ کاہن بھی کہتے تھے، یہ کہانت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے کہ ان کی باتیں ایسی ہیں جو شاعری سے ملتی جلتی ہیں، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ انہی کی بنائی ہوئی شاعری ہے یا انہی کا پیش کیا ہوا کلام ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا؟ یہ تو بہت ہی حیرت کی بات ہے۔ جو لوگ برسوں برس سے متعدد خداؤں کو ماننے والے تھے اور جنہوں نے طرح طرح کے بت بنا رکھے تھے کہ ان کی پرستش کر رہے ہیں اور اپنی مرادیں ان سے مانگ رہے ہیں، ان کے لیے یہ دعوت بڑی عجیب تھی کہ مالک، مولا، آقا، خالق، رازق بس ایک ہے، اور اس کے علاوہ تمام جھوٹے خداؤں کی خدائی کا انکار کرنا ہے۔ یہ بات مشرکین کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور یہ بات سننے کے بعد ان میں ضد پیدا ہوتی تھی۔ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ کوئی حق دعوت نہیں ہے بلکہ ہمارے معبودوں اور ہمارے خداؤں کے خلاف چھڑا گیا ایک مشن ہے۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور ان میں سے سردار چلے کہ تم چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو۔ ان ھذا لشیء یراد، یہی ہے وہ چیز جو چاہی جا رہی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تو مشرکین بھی
اپنے معبودوں کی حمایت اور دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے، اور وہ بھی چلنے پھرنے لگے کہ ہم اپنے معبودوں کی حمایت اور ان کے دفاع کے لیے لوگوں تک پہنچیں گے اور ان کو آمادہ کریں گے کہ وہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑیں اور ان کو پوری طرح ان پر جمے رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ان کی قوم کے لوگ جمے ہوئے تھے بتوں پر، اور انہوں نے اسی لیے اپنی قوم سے یہ پوچھا تھا کہ یہ کیسے بت ہیں جن کے اوپر تم بالکل جم کر بیٹھے ہوئے ہو، انتم لہا عاکفون، تم نے یہاں ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ یہی طور طریقہ مشرکین مکہ نے اختیار کیا کہ اپنے معبودوں سے بالکل چمٹ جاؤ اور ان سے جڑ جاؤ، اور ہرگز اپنے آپ کو ان سے الگ نہ کرو۔ ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرہ ان ھذا الا اختلاق، ہم نے یہ بات پچھلی ملت میں نہیں سنی، یہ تو بس ایک گھڑی ہوئی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل دے رہے ہیں کہ یہ نئی گھڑی ہوئی چیز ہے، پہلے تو کبھی یہ بات سننے میں نہیں آئی، پہلے کے لوگ تو ہماری طرح بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ مشرکین کہتے تھے وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتا ہوا پایا، ہم بھی بس یہی کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو گھڑی ہوئی دعوت بتاتے، وہ کہتے یہ نیا طریقہ لے کر آیا ہے۔ اسی لیے جو شخص مسلمان ہو جاتا تھا اس کو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ صابی ہو گیا ہے، یعنی اس نے نیا مذہب قبول کر لیا، یہ بد مذہب ہو گیا۔ صابی ہونا یعنی یہ باپ دادا کے طور طریقے سے ہٹ گیا اور اس نے ایک نیا طریقہ اختیار کر لیا۔ حالانکہ یہ مشرکین کی کج فہمی، ان کی نادانی تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پچھلی ملت میں ایسی کوئی بات ہم نے نہیں سنی۔ توحید کی دعوت تو اس کائنات کے پہلے دن سے جاری ہے، اور اس کائنات کا پہلا انسان موحد تھا، اللہ کی طرف بلانے والا۔ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ بس ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، اور شروع سے اس دنیا میں ایک پروردگار کی عبادت ہوئی، بعد میں شرک کے چور دروازے کھولے گئے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا بل هم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب، کیا اس پر نصیحت نامہ ہمارے درمیان اترا ہے؟ یعنی ان کا ذہن یہ تھا کہ اگر یہ نصیحت کی بات، نصیحت کی کتاب اترنی بھی تھی تو کسی بہت بڑے سرمایہ دار پر اور بہت بڑے سردار پر اترنی چاہیے تھی۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ بات بھی کسی بڑے انسان پر یہ قرآن کیوں نہیں اترا، یعنی مکے اور طائف دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے سردار پر اترتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی کو نشانہ بنا کر وہ یہ کہا کرتے تھے۔ طائف کے سرداروں نے بھی کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کیسی سخت بات کہی تھی کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو جس کے پاس سواری کے لیے گدھا بھی موجود نہیں ہے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سادہ زندگی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز حیات تھا اس کے پیش نظر مشرکین نے کہی۔ وہ کہتے تھے کہ اگر قرآن اتر نہیں تھا تو کسی بڑے انسان پر اترتا۔ یہ مشرکین کا اپنا ایک مزاج تھا،
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کو پیغمبر بنائے۔ نبوت کسی کی فرمائش پر نہیں ملتی، اور نہ نبوت کسی ووٹ کی بنیاد پر طے ہوتی ہے، اور نہ نبوت لوگوں کی خواہش کے مطابق کسی کے سپرد کی جائے گی، اور نہ مال و دولت اور سرداری اور عزت اور شان و شوکت دیکھ کر دی جائے گی۔ نبوت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخابی طریقے پر دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس کو پسند فرماتا ہے، اس کو اپنا پیغمبر بناتا ہے۔ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ میرے ذکر سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کی طرف سے کافروں اور مشرکوں کے دل میں شک شبہ ہے۔ بل لما یذوقوا عذاب، بات تو یہ ہے کہ جب تک نہیں چکھیں گے عذاب، جب چکھیں گے عذاب، یعنی یہ اس وقت باتوں کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے جب عذاب سر پر آ کھڑا ہوگا، آفت آ جائے گی، جب مصیبت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ جب خدا کا عذاب آ جائے گا اور پریشانی نازل ہو جائے گی، اس وقت انسانوں کا ایمان لانا، توبہ کرنا، انسانوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف اس وقت رجوع کرنا کوئی بھی فائدے کا سبب نہیں ہوگا۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یا ان کے پاس آپ کے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں، زبردست عطا کرنے والا پروردگار، یعنی اللہ جو زبردست ہے، عطا کرنے والا ہے، کیا اس کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی بادشاہت ان کے پاس ہے۔ فلیرتقوا فی الاسباب، تو یہ رسیاں باندھ کر چڑھ جائیں۔ اللہ تعالی مالک الملک ہے، آسمان و زمین کا اقتدار، بادشاہت، حکومت سب خدا کے دست قدرت میں ہے، اور تمام رحمت و برکت کے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں۔ اللہ زبردست طاقت و قوت والا ہے، اور قوت اور قدرت اس نے سب اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور آسمان و زمین کی تخلیق اسی نے کی، اور یہ سارا نظام اسی کا ہے۔ اسی لیے وہ جب جس کو چاہے گا پیغمبر بنائے گا، اور جس کے ذریعے چاہے گا اپنا پیغام بھیجے گا۔ اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا کہ یہ پیغمبر نہ ہو اور یہ پیغمبر ہو، اور ہماری مرضی کے مطابق کسی کو نبوت دی جائے، ہماری مرضی کے مطابق کتاب اتاری جائے۔ فیصلے اللہ کے ہوں گے، جب بادشاہت اللہ کی ہے تو فیصلے بھی اللہ کے ہوں گے۔ مشرکین کو، کافروں کو اور دنیا کے انسانوں کو کوئی اختیار اس میں نہیں ہے۔ جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، وہاں ایک جماعت ہے جماعتوں میں سے ہاری ہوئی۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور قوم عاد نے اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا۔ ذو الاوتاد میخوں والا، اس لیے کہ فرعون کسی کو سزا دیتا تھا تو 4 میخ گڑوا کر اس میں اس کے ہاتھ پیر بنوا دیتا تھا، یا 4 ہاتھ پیر بنوا کر گھوڑے کے پیروں سے بنوا دیتا اور گھوڑے چلوا دیا کرتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ انسان ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مفہوم ذو الاوتاد کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بہت طاقتور تھا، زور آور تھا، اور اس کو بڑا اختیار و اقتدار حاصل تھا۔ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور قوم سمود نے اور قوم لوط نے اور ایکہ والوں نے، یعنی ان لوگوں نے بھی جھٹلایا۔ اولئک الاحزاب، وہی جماعتیں ہیں۔ یہ ساری جماعتیں، قومیں، افراد
اور بہکے ہوئے لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو ٹھکرایا اور نتیجے میں تباہ و برباد کیے گئے۔ قوم عاد پر آندھی کا عذاب بھیجا گیا، قوم سمود پر چیخ کا عذاب آیا، فرعون کو پانی میں ڈبو دیا گیا، اور قوم مدین پر زلزلہ آ گیا، اور کہتے ہیں کہ چیخ کا عذاب بھی آیا۔ اور قوم لوط پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی گئی اور بستی الٹ دی گئی۔ یہ سب عذاب قرآن پاک میں بیان ہوئے، اور یہ سب سزائیں ان پر اس لیے آئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو ٹھکرا رہے تھے اور پیغمبروں کی نافرمانی کر رہے تھے، پیغمبروں کی بات رد کر رہے تھے۔ ان کل الا کذب الرسول فحق عقاب، ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو عذاب ثابت ہو کر رہا۔ یعنی یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، پیغمبروں کی بات نہ مانی۔ یہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم طاقت و قوت والے ہیں، ہم کسی کے آگے کیوں جھکیں، اور ہم تو بہت بڑی سرداری اور بادشاہت رکھتے ہیں، ہمیں کیا کہ ہم اپنے جیسے کسی انسان کی بات مان کر اس کی اطاعت اور اس کی تابعداری کا قلادہ اپنی گردن میں ڈالیں۔ چنانچہ اسی غرور نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا تو پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور یہ لوگ بھی بس ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو رکنے والی نہیں۔ یعنی یہ مکے کے لوگ اور عرب کے لوگ جو انکار کر رہے ہیں اور شرک کے راستے پر چل رہے ہیں، یہ بھی بس عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ جس طرح پہلے کی قوموں پر عذاب آیا، اور یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ان پر عذاب آئے اور یہ تباہ و برباد کر دیے جائیں۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہماری سزا کو حساب کے دن سے پہلے جلدی سے دے دے۔ عذاب مانگتے تھے اور سزا کے طلبگار ہوتے تھے، اور پیغمبر سے کہتے تھے یا محمد ارنا العذاب الذی تخوفنا به عجل لنا، محمد ہمیں وہ عذاب دکھا دیجئے جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں، جلدی لے آئیے۔ اسی پر سورہ صافات کی آیت اتری تھی فبعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب میں جلدی کر رہے ہیں؟ اور قرآن میں کئی مقامات پر یہ بات ہے کہ یہ عذاب کے سلسلے میں جلدی مچا رہے ہیں، جب عذاب آ جائے گا پھر ان کو کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی، کہیں چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ یصبر علی ما یقولون، اب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، چونکہ مشرکین کی طرف سے برابر مخالفت ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تنہا ہے اور دوسری طرف بہت ساری جماعتیں ہیں، اور ان کے پاس طاقت، قوت اور سربراہی ہے، اور ان کے پاس مال، اسباب ہے، اور وہ اپنی تمام تر طاقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں استعمال کر رہے ہیں، اور آپ پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، اور آپ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، اور ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جس سے آپ کا دل دکھتا ہے۔ 14ویں پارے میں کہا گیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ ان کافروں اور مشرکوں کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم، رنج و علم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو بہت صاف شفاف تھا، اور آپ کا دل حساس تھا، چیزیں آپ محسوس فرماتے تھے، اور جب آپ کے خلاف کوئی بات کی جاتی تھی آپ کو رنج ہوتا تھا۔ جب بھرے بازار میں آپ کو ساحر کہا جاتا، اور کذاب کہا جاتا، اور دیوانہ کہا جاتا، اور شاعر کہا جاتا، تو آپ کا دل دکھتا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف ہوتی تھی کہ میں مخلصانہ اللہ کے دین کی دعوت پیش کر رہا ہوں، اور ان سے میں اس تبلیغ پر اور دعوت پر کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا، اس کے باوجود یہ میری بات ماننے کے بجائے نہ صرف یہ کہ میری مخالفت کرنے ہیں بلکہ مجھ پر الزامات لگاتے۔
اسی لیے قرآن پاک میں بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی۔ قرآن مجید میں 18 مقامات پر واحد کے صیغے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ صبر کرتے رہیے، آپ برداشت کرتے رہیے، آپ ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے رہیے۔ تو کہا گیا اصبر علی ما یقولون، صبر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں، یعنی مشرکوں کی باتوں پر۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْأَيْدِ، اور یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد طاقت والے کو، انہو اواب، یقیناً وہ جھکنے والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ بھی تسلی کے طور پر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ یہ یاد دلانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت داؤد کے واقعات کو ذہن میں لائیے کہ ایک وقت تھا کہ وہ کمزور تھے، اور ان پر اور ان کے بنی اسرائیل کے لوگوں پر ظلم ہو رہا تھا، ان کی قوم پر بھی ظلم ہو رہا تھا، ان کے اندر مقابلے کی طاقت نہیں تھی، اور جالوت اور اس کے ماننے والے ایمان والوں کو ستائے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل کی ٹکڑیاں اس وقت منتشر تھیں اور ان میں افتراق اور انتشار تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ جالوت اور اس کی فوج بنی اسرائیل کو ہر مرحلے میں ہر مقام پر ستاتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ وقت بھی دکھایا کہ جب بنی اسرائیل اکٹھا ہوئے اور ایک جھنڈے تلے انہوں نے لڑنے کا ارادہ کیا، اور پھر کفر سے ان کی آویزش ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو اس وقت آگے کیا، اور حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ حضرت داؤد کے ذریعے جالوت کا قتل ہوا، اور پھر ان کا اقتدار قائم ہوا، اور بنی اسرائیل ان کی بادشاہت پر جمع ہو گئے اور مضبوط اقتدار قائم ہوا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک تسلی کی بات ہے کہ جس طرح آج آپ کمزور ہیں اور لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، اسی طرح حضرت داؤد بھی کمزور تھے اور بنی اسرائیل بھی کمزور تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کا صفایا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر داؤد علیہ السلام کو اور اہل ایمان کو غلبہ دیا۔ تو اے محمد، آپ بھی صبر کیجئے، وقت آئے گا کہ آپ بھی غالب آئیں گے۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، یقیناً ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ شام اور صبح کو تسبیح پڑھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت خوش الحان تھے، بہترین زبور کی تلاوت فرماتے تھے، اور جب وہ تلاوت کرتے تھے، زبور پڑھتے تھے، ایک سما بن جاتا تھا، اور پہاڑ بھی جھوم اٹھتے تھے، اور پرندے فضاؤں میں ٹھہر کر ان کے ساتھ مصروف ذکر ہو جاتے تھے۔ اور قرآن نے ایک سے زائد مقامات پر یہ بتایا ہے کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف، تسبیح، تحمید بیان کرتے تھے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، اور پرندے جمع ہو کر، کُلُّ لَهُ أَوَّابٌ، یعنی پرندے بھی ان کے ساتھ ذکر و تسبیح میں شریک ہوتے تھے، اور یہ سب کے سب جھکنے والے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے جھکتی ہے، کائنات کی ہر شے خدا تعالیٰ کے حکم کی تابع فرمان ہے، اور حیوانات، نباتات، جمادات سب اپنے مالک کو پہچانتے ہیں۔ یہ تو بس سرکش انسانوں کی محرومی ہے کہ وہ کفر اور شرک کے راستے پر اور مالک کو نہ پہچاننے کے راستے پر چلتے ہیں۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے ان کی بادشاہت کو مضبوط کیا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے ان کو حکمت عطا کی۔ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور بات چیت کا فیصلہ کرنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکمت عطا ہوئی تھی۔ حکمت بڑی اونچی چیز ہے، دانائی بہت اونچی چیز ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت مل جائے اسے بہت خیر مل گئی۔
اور اسی طرح فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، قوت فیصلہ اور حکمت اور بادشاہت، اور پھر اس کے ساتھ لحن داؤدی یعنی بہترین خوش الحانی کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنا یا اس کے ذکر اور تسبیح کا بیان کرنا۔ اب اس کے آگے یہ آیت نمبر 20 سے جو بھی پڑھی گئی، اس کے آگے ایک واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے، جس میں کچھ تفصیل ہے، انشاءاللہ اس کو ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔